بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیت ازواج 8 قسمیں پیدا فرمائی اللہ نے نر اور مادہ میں سے. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. ضان بھیڑ کو کہتے ہیں، معز بکری کو کہتے ہیں، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، بقر گائے کو کہتے ہیں. 2 ان میں سے قسمیں، 2 ان میں سے 4 ہو گئیں، 2 ان میں سے اور 2 ان میں سے، یہ 8 ہو گئیں، یعنی نر اور مادہ اس طرح ٹوٹل ملا کر 8 ہوئی. من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2 یعنی ایک نر اور ایک مادہ اللہ نے پیدا فرمایا. ومن المعز اثنین بکری میں سے، معز کہتے ہیں بکری کو، بکری میں سے 2. کل کہہ دیجئے آز ذکرین، ذکرین مذکر سے یعنی نر، اور انثیین مؤنث سے ہے یعنی مادہ. کہہ دیجئے آز ذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں نر، ذکر ایک کو کہتے ہیں، ذکرین 2 کو کہتے ہیں، انثیٰ ایک کو کہتے ہیں، انثیین 2 کو کہتے ہیں. کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ حرام کیے؟ اللہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھیں کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے، دونوں مادہ حرام کیے. جیسے وہ بے سند باتیں کرتے تھے مشرک کافر کہ یہ چیز حرام ہے، وہ چیز حرام ہے، یہ ہماری عورتوں کے لیے حلال ہے اور یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص حلال ہے، اس طرح بے سند باتیں کرتے تھے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ جو مشتمل ہے، مشتمل یعنی لپٹے ہوئے ہے، علیہ جس پر، ارحام الانثیین رحم میں، انثیین مادہ کے، دونوں ماداؤں کے رحم میں، یعنی ضان اور معز بھیڑ اور بکری مادہ کے رحم میں، بچے دان میں جو بچہ ہے جو مشتمل ہے، یا وہ حرام ہے. جیسے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو حمل اٹھائے ہوئے ہے اور یہ بچہ اگر مردہ ہو تو ان کے لیے حلال ہے، زندہ ہو تو ان کے لیے حلال ہے. اس طرح سے وہ بتوں کے نام پہ بھی کرتے تھے. تو اللہ نے اس کی تفصیل بتائی. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھ کو خبر دو، مجھے بتاؤ علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین اور اونٹ میں سے 2. ومن البقر اثنین اور گائے میں سے 2، یعنی ضان معز ابل اور بقر، بھیڑ بکری اونٹ اور گائے، یہ 4 اور نر اور مادہ ملا کر یہ 8 ہو گئی. 8 قسمیں اللہ نے پیدا فرمائی جو اللہ نے حلال پیدا فرمائی اور یہ ان کو حرام کرتے تھے اپنے اوپر. قل کہہ دیجئے آز ذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اسی طرح کا ترجمہ یہی آیت سے، کہہ دیجئے کہ دونوں مذکر حرام کی اللہ نے یا دونوں مؤنث یعنی دونوں نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے، یا جو مشتمل ہے جو لپٹے ہوئے ہے جس پر، ارحام الانثیین ماؤں کے رحم میں، دونوں نر ماؤں کے رحم میں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا کنتم تھے تم، شہداء گواہ، یا یہ کہ تم حاضر تھے، تم گواہ تھے، اذ جب، وصاکم اللہ بہذا جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے اس کی، یعنی تم وہاں موجود تھے جب اللہ نے یہ بنایا اور اللہ نے بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم وہاں موجود تھے، تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، پھر کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو جھوٹ باندھتا ہے، افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کر دے، لیضل بہکا دے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کی جو خرافات تھیں کہ مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، یا صرف بت خانوں کے مجاور کھا سکتے ہیں، یا ان جانوروں پہ سواری کر سکتے ہیں، ان پر نہیں کر سکتے، اور ان پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، بتوں کے اس میں شرکت کر لیتے تھے، بتوں کے مال میں سارا اللہ کا حصہ بھی ملا لیتے تھے، جو ہم پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ 8 حلال مویشی یعنی ایک نر ایک مادہ، اور اس طرح ہر جو قسم ہے ان چاروں کی ان کے 8 ہو گئے مجموعہ.
یعنی کسی چیز کو حلال حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. پھر ان میں سے نر کو یا مادہ کو یا جو بچہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے اگر تم سب آدمیوں کے یا بعض کے حق میں حرام کہتے ہو جیسا پچھلی آیت میں گزر چکا تو اللہ فرماتے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے یا تم محض اپنی خواہش سے اپنی عقل سے ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام کہنا سمجھتے ہو. اور اس طرح تم جو کہتے ہو یہ اللہ پر جان بوجھ کر تم افترا کرتے ہو اور یہ سب کرنا تباہ کن ہے مہلک ہے. اشیاء جو بھی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں حرام کی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں. اللہ کا حکم یا انبیاء کے واسطے سے پہنچے گا یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کسی کو مخاطب کر کے فرمائے تو اسے معلوم ہو. یہاں پر دونوں صورتیں ہی منفی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبئونی بعلم، مجھے خبر دو اپنے علم سے، یعنی تم مجھے بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے انبیاء پر یہ کوئی سند اتاری ہو یا تمہیں پتہ ہو جب میں نے ان کو بنایا ہو. دوسری نفی آگے اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ وصاکم، یا یہ کہ تم گواہ تھے جب وصیت کی اللہ نے. تو اللہ نے متنبع فرمایا. اور مشرکین اس طرح جو جھوٹی باتیں اللہ پر کرتے ہیں تو ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے. اور غلط مسائل بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرے. لیضل الناس، اور جو شخص اتنی ڈٹائی پر ہو اور اتنی زیادہ ڈٹائی پر ہو کہ لوگوں کو بہکائے بغیر علم کے اور اس طرح کی باتیں کرے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. تو ایسے لوگوں سے ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہے. آگے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی، کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا فیما اوحی اس میں جو وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن کوئی چیز حرام علی طاعم یطعمہ کسی کھانے والے پر طاعم کھانے والے پر یطعمہ جسے وہ کھائے الا مگر ان یکون میتتن مگر یہ کہ ہو وہ مردار او دمن مسفوحا یا ہو خون بہتا ہوا بہایا ہوا او لحم خنزیر یا گوشت ہو خنزیر کا فإنہ رجس تو بے شک کہ وہ ناپاک ہے او فسقا یا فسق ہے اہل لغیر اللہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس پر. فمن استر غیر باغ ولا عاد پھر جو شخص لاچار ہو اور مجبور ہو غیر باغ بشرط یہ کہ وہ نہ سرکش ہو ولا عاد اور نہ حد سے گزرنے والا ہو. فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک تیرا رب وہ مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ تو کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا وہی میں کہ جو مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ چیزیں جو مردار ہو جو بہتا ہوا خون ہو یا گوشت ہو خنزیر کا وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ ہو جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا یا پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے نافرمانی نہ کرے اور نہ زیادتی کرے اور بھوک سے بے اختیاری میں کھائے اور تو پھر تیرا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جن چیزوں کا کھانا جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی چیزیں حرام ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی اور جو پیچھے بھی آیت میں بیان ہوئی سورہ مائدہ کے شروع میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور یہاں وہیں پر اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں جو ہے حرام فرمائی اور یہ بھی
انسان پر احسان کرتے ہوئے اس صورت میں حلال کر دیں کہ اگر بہت زیادہ مجبوری لاچاری کی حالت ہو اور جان چلے جانے کا خدشہ ہو اور کچھ بھی پاس نہ ہو، اور وہ شخص کھائے بھی صرف ضرورت کے تحت اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، بشرطے کہ وہ سرکشی میں نہ کھائے یا حد سے گزرتے ہوئے نہ کھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، ہم نے حرام کیا تھا، کل ذی ظفر، ظفر کہتے ہیں ناخن، ذی ظفر ناخن والا جانور، کل ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، اور گائے میں سے اور غنم، بکری میں سے، معاذ بھی کہتے ہیں اور غنم بھی آتا ہے بکری کے لیے، اور گائے میں سے اور بکری میں سے ہم نے حرام کی ان پر شحومہما ان کی چربیاں، مگر جو اٹھایا ہوا ہے حملت اٹھایا ہوا ہے ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے، اول ہوایا یا آنتوں نے، او مختلط بعظم یا جو ملی ہے ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا دی اللہ نے ان کو، یہ سزا دی تھی انہیں، ببغیہم ان کی بغاوت کی، ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور البتہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری سے حرام کی تھی ان کی چربی، مگر وہ لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر، یا جو چربی کے ملی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یہود کے لیے بعض چیزوں کی وقتی حرمت بیان فرمائی، یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اوپر بیان ہو گئی، یہ تو شروع سے ہی حرام ہے، اصلی حرمت ہے یہ لحم الخنزیر، دم مسفوحہ، میتۃ، لیکن وقتی جو چیزیں حرام کی ان پر ان کی وہ سزا دی، البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض قوموں پر حرام کی پہلے، مثلاً یہود پر اللہ نے یہاں فرما دیا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کو سزا دی ان کی بغاوت کی، اور یہاں فرما دیا وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کیا ہر ناخن والا جانور۔ تو یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا، اور نیز گائیں بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گردے کی چربی وغیرہ۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے، یہ چیزیں ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہی وہ کہتے ہیں کہ حرام چلی آتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی، یہود کی نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئی۔ جو کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، جیسے سپارہ لن تنالو میں 4 پارے کے شروع میں اللہ فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجیے کہ تم توریت لے آؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شروع سے ہی یہ چیزیں حرام تھی، تو ایسا نہیں تھا، یہ اللہ نے آیت اتار کے ان کو چیلنج دیا کہ یہ چیزیں شروع سے حرام نہیں تھی، شروع سے یہی چیزیں حرام تھی جو اوپر آیت میں بیان ہوئی، اور یہ چیزیں ان کی سرکشی اور سزا کے طور پر اللہ نے ان پر یہ چیزیں حرام کی تھی۔